آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عورت اگر بہن ہے یا بیٹی ہے تو اسلام اس کو آزادی کا حق نہیں دیتا، تعلیم کی آزادی اس کو نہیں دیتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا شریعت نے یہ آزادی دی ہے یا نہیں۔ یہ مغربی لوگ اپنے آبا و اجداد کو دیکھیں، یونان اور روم کو دیکھیں کہ آیا انہوں نے تعلیم کا حق عورت کو دیا تھا یا اسلام نے دیا ہے۔ قدیم زمانے چاہے یونان ہو چاہے روم ہو، وہاں پر آپ کو عورت کون سی تعلیم یافتہ آپ کو فلسفی عورت نظر آتی ہے؟ جب اسلام کا دور آتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تربیت یافتہ عورت ہے۔ سب سے بڑھ کر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر لیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک فقیہہ ہے اور اتنی تعلیم ہے کہ صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد حضرت عائشہ سے رجوع کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے رجوع کرتے ہیں، یہاں تک کہ 2210 احادیثوں کی راویہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے، وہ صحابہ کرام کی معلمہ ہے، صحابہ کرام کی معلمہ ہے۔ اور اسی طرح تاریخ میں کتنے نام آپ کو ملیں گے ایسی عورتوں کے کہ جنہوں نے اسلام کے آغوش میں پل کر انہوں نے تعلیم حاصل کر لی۔ تو اسلام نے تعلیم کا حق عورت کو دے دیا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر میں سے اس نظام کو شروع کیا اور عورت کے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اور یہ صرف آزاد عورتوں میں آپ کو عالمات نہیں ملے گی، تعلیم یافتہ نہیں ملے گی، بلکہ وہ باندیا جس کو قدیم لوگ اور مغربی زدہ لوگ مفتوحہ علاقوں کی عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیا کرتے تھے، وہی عورتیں یہاں آ کر انہوں نے بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں اسلام میں تعلیم کے میدان میں۔ اور یہی عورت جس کو کہتے ہیں لوگ کہ اسلام نے حق نہیں دیا، اسلام نے حق نہیں دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی حضرت بریرہ، ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا تو وہ بڑی خوبصورت تھی اور اس کا شوہر حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے۔ تو اسلام نے اس وقت جب باندی آزاد ہو جائے اس کو حق دیا ہے کہ چاہے اپنے قبل والے شوہر سے رہنا چاہے تو رہے، نہیں رہنا چاہے تو علیحدگی اختیار کرے۔ شریعت نے اس کو یہ حق دیا، اس نے علیحدگی اختیار کر لی کہ میں نہیں رہنا چاہتی۔ حضرت مغیث اس پر بڑے عاشق تھے، وہ روتے رہتے تھے اور کہتے کہ میری گھر والی کو اگر کوئی سمجھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، حضرت بریرہ کو بلایا، کہا کہ بریرہ دیکھو وہ آپ کے محبت میں پاگل ہے، پھر رہا ہے گلیوں میں رو رہا ہے، آپ تھوڑا رحم کریں۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ دے رہا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے منظور نہیں ہے تو یہ تیرا حق ہے، یہ تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ حق آج کل کے دور میں یا مغرب میں کوئی عورت کو دے سکتا ہے؟ اور ایک بیٹی آئی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد نے میرے نکاح کر لیا اور مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تجھے اجازت اور اختیار ہے، اگر چاہے تو نکاح کو فسخ کر دے، اگر چاہے تو برقرار رکھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فسخ نہیں کرتی، لیکن میں سمجھانا چاہ رہی تھی عورتوں کو کہ عورت اگر نہ چاہے تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا نکاح کرا دے۔ آج یہ اعتراض ہے کہ بھائی اسلام عورت سے پوچھتا تک نہیں ہے اور اس کی شادی کرا دیتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اسلام کہتے ہیں کہ بالغہ عورت چاہے وہ سیبہ ہو چاہے وہ باکرہ ہو، اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ راضی نہ ہو۔ اگر ولی، اس کا والد، اس کا دادا، کوئی اور اس کے اجازت کے بغیر اس کا نکاح کرا دیتا ہے، شریعت اس کو حق دیتا ہے اگر وہ راضی نہیں ہے نکاح کو ختم کر دے۔ اور کہتے کہ نہیں، شریعت جو ہے، اسلام جو ہے یہ جبری شادی کراتا ہے۔ بہرحال وہ اسلام سے ناواقف ہے۔ تو تعلیم کی آزادی بھی دی ہے، شادی کی بھی آزادی دی ہے۔ پھر وہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں ٹھیک ہے شادی کے بندھن میں تو یہ آ گئی عورت، لیکن خاوند کو تو یہ اختیار مل گیا کہ اگر اس کی عورت سے نہیں بنتی تو طلاق دے دے۔ اور عورت کو کون سا اختیار ہے؟ عورت تو مجبور ہے اس کے تحت رہنے کے لیے،
بھائی بات یہ ہے کہ شریعت نے پہلی فرصت میں خاوند کو بے جا طلاق دینے کی اجازت کبھی نہیں دی بلکہ شریعت نے کہا ابغض الحلال الطلاق، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین حلال چیزوں میں سے جو ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ نے تو مجبوراً اس کو حلال کر دیا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانبین کا، فریقین کا، میاں بیوی کا آپس میں بنتا نہیں ہے، جدائی کی کوئی اور صورت ہو ہی نہیں سکتی، تو اس وجہ سے شریعت نے جدائی کا یہ طریقہ مقرر کیا، لیکن اس کو بہت برا جانا اور اس پر وعیدات ذکر کی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ خاوند طلاق دینے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر خاوند کو جدائی کا حق طلاق کی صورت میں حاصل ہے تو عورت کو بھی مجبوری کی حالت میں شریعت نے جدائی کا حق دیا ہے، وہ حق خلا ہے کہ بھائی وہ جا کر عدالت میں دائر کر لے کہ بھائی خلا ہے، میرے خاوند کا میرے ساتھ بنتا نہیں ہے، گزران میرا نہیں چل رہا، مجبور ہوں، یہ مجبوریاں ہے، تو اس کے تحت وہ خلا لے سکتی ہے۔ اس کے خاوند کو بلا کر سمجھایا جا سکتا ہے، اگر نہیں کرتا، حقوق ادا نہیں کرتا اور اس پر تیار نہیں ہوتا تو آخری حل یہی ہے کہ عدالت اس کو آزاد کر دے گی۔ تو شریعت نے یہ حق بھی دیا ہے عورت کو۔ تو بہرحال 8 مارچ کو یہ پروگرامات ہوتے ہیں اور عالمی سطح پر یہ دن منایا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کے لیے۔ تو عورتوں کے کون سے حقوق ہیں جو اسلام نے نہیں دیے؟ لہٰذا سیدھی بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے اور ہمارے ملک میں یہ آواز اٹھائی جائے تو ان سے مطالبہ یہ ہے کہ عورت کے بہترین حقوق اگر موجود ہے تو اسلام میں موجود ہیں، لہٰذا تم ایسا کرو کہ اسلام کے نفاذ کا حق آواز اٹھا لو، اس کے لیے کہ بھائی اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، لہٰذا اسلام یہاں پر نافذ کرو تاکہ عورت کو حقوق مل جائے۔ وراثت میں حق نہیں ملتا تو کیوں؟ شریعت نے تو دیا ہے، شریعت نے تو یہ حق دیا ہے۔ لوگ کوتاہی کرتے تو قانون بنایا جائے۔ اگر بیٹی کی شادی کے وقت، نکاح کرنے کے وقت بیٹی سے نہیں پوچھا جاتا تو غلطی ہے نا بھائی، شریعت نے تو حق دیا ہے، لوگ کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ قانون بنایا جائے۔ اگر تعلیم کی آزادی کی بات کی جائے تو کیوں لوگ اپنی بیٹیوں کو جاہل رکھتے ہیں؟ شریعت نے تو آزادی دی ہے حدود میں رہ کر، تو اگر بیٹی کی تعلیم سے وہ محروم ہے تو اس کے لیے قانون بنایا جائے، بھائی کیوں محروم رکھا جاتا ہے؟ یہ بات نہیں کی جاتی، بلکہ روڈوں پر نکل